ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. کان فصل خواہد زباراں پاکتل وز فرشتہ درویش چالاکتل بایستا دم پاک شد عمرها بایستا دم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد. آج حضرت مولانا رومی انسان کی آرزوؤں اور دعاؤں کا عقدہ حل فرما رہے ہیں. بعض آرزوئیں اور دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ پوری ہو جائیں تو انسان ہلاک ہو جائے. انسان کو مستقبل اور انجام کے بارے میں یقینی علم حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے. وہ اپنے نیک بندوں کی بعض دعائیں قبول نہیں کرتا اور بندہ دعا کے بارے میں مایوس ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر جو دعا اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس کے بدلے یا تو کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے یا اس دعا کا اجر قیامت کے روز دیا جائے گا. حدیث شریف میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی دعا مانگنے والے بندے سے فرمائے گا تو نے ہم سے کوئی دعا نہیں مانگی. وہ کہے گا رب العالمین میں نے دعا مانگی تھی تو نے قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی ہم نے بے نہیں قبول کی تھی. فلاں دعا تم نے مانگی تھی وہ تیرے حق میں مفید نہ تھی ہم نے اس کے بدلے تیری فلاں مصیبت دی. اور تو نے فلاں دعا مانگی تھی وہ تیرے حق میں مفید نہ تھی ہم نے اپنے پاس اس کا اجر لکھ رکھا ہے. جب وہ اپنی دعا کے اجر کو دیکھے گا تو کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی سب کا اجر مجھے آج مل جاتا. حضرت مولانا رومی اس مضمون کی وضاحت میں پہلے ایک سپیرے کا قصہ سناتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک چور سپیرے کے گھر میں داخل ہوا. ایک ہانڈی کے سر سے خوب کپڑا بندھا ہوا تھا. وہ سمجھا اس میں مال ہوگا چرا کر لے گیا. اس ہانڈی میں سانپ بند تھا. صبح کو سپیرے نے ہانڈی نہ پائی تو خدا سے دعا گو ہوا کہ خدایا یہ میری روزی کا ذریعہ مجھے واپس دلا دے. ادھر چور نے ہانڈی کھولی تو سانپ نکلا اور اس نے چور کو ڈس لیا. سپیرے کو علم ہوا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں سانپ کے شر سے محفوظ ہو گیا. اگر میری دعا قبول ہو جاتی تو ممکن تھا کہ سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں ہلاک ہو جاتا. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بہت سی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے لیے نقصان اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں. پس دعا تو ہلاک از کرم نشنود یزدان پاک مصلح ہستو مصلحت رادان دو
کان دوارا بازنی گردان دو. بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا. وہ خیر خواہ ہے اور مصلحت کو جانتا ہے اور اس دعا کو لوٹا دیتا ہے جو بندے کے حق میں ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. دعا کرنے والا خدا کا شاکی ہو جاتا ہے اور برا گمان کرنے لگتا ہے اور بدگمانی بہت بری چیز ہے. ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کو بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مال اس لیے دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان قائم رہتا ہے اور بعض مومن کو مال اس لیے نہیں دیتا کہ مال کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس سلسلے میں مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کا ایک قصہ سناتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اس میں اعظم پڑھ کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے. آپ کا ایک عقیدت مند جو حریف اور بے وقوف تھا سفر میں آپ کے ساتھ ہو گیا. اس نے قبر میں شیر کا مرا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا. کہنے لگا حضرت آپ اس میں اعظم پڑھ کر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں, وہ اس میں اعظم مجھے سکھا دیجئے تاکہ میں اس کے ذریعے ان ہڈیوں کو زندہ کر دوں جو اس قبر میں پڑی ہے. آپ نے فرمایا تو بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کان فسو خواہد زبارا پاتر وز فرشتہ در روش چالاتر عمرها بایستا دم پاک شدو تامین مخزن افلاک شدو. اس میں اعظم ہر ایک کے پڑھنے کی چیز نہیں, اس کے لیے ایسا سانس چاہیے جو بارش کے پانی سے بھی پاک ہو اور رفتار میں فرشتے سے زیادہ تیز ہو. ایسا سانس پیدا کرنے کے لیے عمریں چاہیے جو آسمانی خزانوں کا امین بن سکے. جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا تو اچھا آپ ہی ان ہڈیوں پر اس میں اعظم پڑھ دیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور سوچنے لگے کہ خدایا اس میں کیا راز ہے, ان ہڈیوں کے زندہ کرنے کی طرف اس کا اس قدر میلان کیوں ہے. آپ جس قدر منع کرتے اتنا ہی وہ اصرار کرتا. اس کے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے تھے کہ یہ سب کچھ زبانی باتیں ہیں, حقیقت کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو مشکوک پایا تو اس میں اعظم ہڈیوں پر پھونک دیا. وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک سیاہ شیر تھا, زندہ ہو کر اس آدمی پر چھپٹا اور اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور الگ کھڑا ہو گیا. شیر کی غذا انسان کا خون ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا تو نے اس کو ہلاک کر دیا, خون کیوں نہ پیا؟ وہ کہنے لگا اے مسیحا میں دنیاوی زندگی تمام کر چکا, اس شکار میں میری روزی نہیں. روزی زندگی کا حصہ ہے, مرنے کے بعد دنیا کی روزی میں میرا کوئی حصہ نہیں. مولانا اس موقع پر نصیحت فرماتے ہیں اے بسا کس ہم جوان شیر سید خودو نا خوردہ رسو تحل جہاں قسمتش کاہے نو حرسش چکو جستا بے وجہ وجود اظہر گرو
جمع کر دامانو رفتہ سوئے گور دشمنا درمات کرداز سور۔ اے مخاطب، بہت سے لوگ اس غضبناک شیر کی طرح دنیا سے اپنا شکار کھائے بغیر چلے گئے، موذی شیر کی طرح زندگی کے دن گزارے، بہت شکار مارے مگر اس کا مزہ نہ چکھ سکے۔ ان کی قسمت میں ایک کن کا بھی نہ تھا اور حرص پہاڑ کے مانی۔ ہر گروہ غلط طریقوں سے روزی کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ناجائز راستوں سے مال جمع کیا اور قبر میں چلا گیا۔ دشمنوں نے ماتم اور غم کی محفلیں منعقد کی، خوب کھایا پیا اور آپس میں تقسیم کر لیا۔ ایسا مال جو غلط طریقوں سے کمایا جائے نہ آخرت کا سرمایہ بنتا ہے نہ دنیا میں خیر و برکت دیتا ہے۔ ناجائز مال سے جو لباس بنتا ہے اس سے عبادت قبول نہیں، خدا کی راہ میں دو تو نیاز قبول نہیں، ناجائز پیسے سے حج کرے تو وہ باعث سعادت نہیں، اور اگر چھوڑ کر مر جائے تو ورثہ اس کو غلط راستوں پر لٹا دیتے ہیں۔ ایسے مال سے اولاد کی پرورش ہو تو وہ نافرمان و سرکش بن کر اٹھتی ہے۔ غرض حرص و طمع سے کمائے ہوئے مال سے دین و دنیا دونوں خراب رہتی ہیں۔ اللہ نے شیر کو قوت گویائی عطا کی، اس نے کہا اے مسیحا، اے اللہ کے رسول، یہ شکار محض عبرت کے لیے تھا۔ گر مرا روزی بدے اندر جہاں خود چکارستے سرا مرا با مردگاں۔ اگر دنیا میں میرا رزق ہوتا تو میرا مردوں سے کیا واسطہ تھا؟ جس دن میرا نام مردوں میں لکھ دیا گیا دنیا سے میری روزی تمام ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والوں کو کھانا اور کپڑا نہیں پہنچتا، وہاں تو دعا اور ثواب ملتا ہے۔ فرماتی ہیں اے فرزند، دنیا کی چند روزہ زندگی غنیمت جان، آخرت کے لیے روزی کما لے، وہی تیرا مال ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ کر دے بردیگران نوحاگری مدت بنشیوں بر خودمی گری۔ تو دوسروں پر بہت رویا ہے، کچھ عرصے بیٹھ اور اپنے اوپر رو، ان حالات کا جائزہ لے جب تیرے ناز و نام سے پروردہ جسم کو تیرے چاہنے والے مٹی میں دبا دیں گے۔ تیری داد و دہش، تیرا فخر و غرور، تیرا رعب و دبدبا زندوں کے پاؤں تلے بکھر جائے گا۔ آج تو خدا کو نہیں دیکھتا، کل تو بمجبور حاکم حقیقی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ خدا کو یہی یاد کر لے تاکہ تجھ کو اس کی رفاقت دنیا میں نصیب ہو جائے۔ جس نے دنیا میں خدا کو یاد رکھا وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوگا۔ آخر میں اللہ والوں کو ذکر و فکر کا صحیح طریقہ تعلیم فرماتے ہیں کہ عبادت اور ذکر و فکر بے غرض ہو کر تو خدا کے ہاں قبول ہو۔ اپنی مقصد براری کے لیے خدا کو یاد نہ کرنا، ایسا یاد کرنا ذکر نہیں کچھ اور ہی ہے۔ کافروں مومن خدا گویندلے درمیان ہر دو ذوق حسنے۔ کافر و مومن دونوں خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن دونوں کے یا خدا کہنے میں فرق ہے۔ ایک بھکاری روٹی کے لیے یا اللہ کہتا ہے اور اہل دل اور صاحب ایمان سکون قلب کے لیے یا اللہ کہتا ہے کہ اس کو چین ہی ذکر سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ میزنی بہرنا بے تمام پیش آؤ اللہ را بخاں۔ تو حصول دنیا اور حصول مال کے لیے اللہ کا نام لیتا ہے، حرص و طمع کو چھوڑ کر اللہ کو پکار، پھر اللہ کی شان کریم کو دیکھ۔ حدیث شریف میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا ہو رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔